السلام علیکم دوستو، کیا حال حوال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، لمبی زندگی دے۔ اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کے رزق میں برکت فرمائے۔ اللہ پاک کامیابیاں نصیب کرے۔ دوستو، آج آپ لوگوں کے لیے ایک رس کپور کا کشتہ جو آسانی سے بھی بن جاتا ہے اور بہت مؤثر اور بہت لاجواب ہے، رزلٹ بھی اس کے لاجواب ہے۔ تو ویسے تو بہت طریقوں سے بنتے ہیں، میں بہت طریقوں سے بناتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوستوں کے لیے کوئی آسان چیزیں لاؤں تاکہ آسانی سے وہ بنا بھی سکیں اور اپنا کام بھی چلا سکیں اور رزلٹ بھی اچھے ملے۔ تو دوستو، گروپ کو سبسکرائب بھی کیا کریں، لائک بھی اور شیئر بھی کیا کریں، ٹھیک ہے جناب؟ تو نسخہ اس طرح ہے جناب علی کہ 1 پاؤ گندک لے لینی ہے اور اس کو پیس لینا ہے، کچی گندک، اور 1 تولہ رس کپور کسی چینی کے کپ میں رکھ کے پیالہ ریت جنتر رکھ دیں، کڑھائی میں ریت رکھ کے، جس طرح ریت جنتر ہوتا ہے، تو اس کے اندر نیچے آگ جلائیں اور 1 چمچ یہ اوپر ڈالتے رہیں۔ رس کپور 1 کپ میں رکھ کے نا، چینی والے پیالے میں، اور اوپر 1 چمچ گندک کا ڈال دیں، اور گندک کو اتنی آگ نہیں دینی کہ بس وہ خالی پگھلی رہے، نہیں، اس سے ذرا تھوڑی سی زیادہ دینی ہے تاکہ گندک جلدی وہ پیتا جائے اور جلتی جائے۔ اسی طرح پاؤ گندک اس کے اوپر پلا کے جلا دینی ہے۔ جب یہ پلا کے جلا دو گے، بس 5-6 گھنٹے کا کام ہے، اس میں تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ منہ پہ تھوڑا سا نا ماسک لگا کے بیٹھے تاکہ دھواں شواں نہ لگے۔ پہلا چمچ ڈالیں، جب وہ دیکھیں کہ جل کے، بے شک اس کے اندر ہلکی آگ لگی رہے، کوئی بات نہیں ہے، اور اس کو تھوڑا سا بچ گیا، ڈلی ننگی ہونے لگی ہے تو 1 چمچ اور ڈال دیں۔ اسی طرح یہ کرتے جائیں، جب یہ سارا پی جائے تو جب دیکھیں کہ تھوڑا سا گندہ کا تیل بچ گیا ہے تو آگ نیچے بند کر دیں۔ آگ بند کر دیں گے، 1 چمچ آخری جب ڈالیں گے تو اس کے بعد آگ بند کر دینی ہے نیچے۔ پھر اس کے اندر کڑھائی میں اتنی گرماش ہوگی کہ وہ گندہ، کیونکہ اس کے اندر آگ بھی لگی ہوتی ہے تھوڑی بہت، تو خود جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس ڈلی کو نکال لیں، 5 تولے مغز جمال گھوٹا چائے والے کپ میں ڈال کے اس کے درمیان رکھ کے اب ریت جنتر 10-12 گھنٹے اس کو پکا لیں تاکہ یہ جمال گھوٹے کا روغن پی لے۔ ایسا اس کو بالکل دھیمی آگ پہ پلانا ہے 10-12 گھنٹوں میں تک۔ جب دیکھیں اوپر سے تھوڑا سیاہی میل ہو گیا نا جمال گھوٹے کا مغز بیج پاؤڈر، تو اس کو بند کر دیں، اس سے نکال لیں۔ اسی طرح 2-3 عمل کر لیں، جہاں پہ جو ہے نا یہ جاری ہو جائے گی۔ اب اس کو پیس لیں، پیس کے 1 چاول کی خوراک ہے، کینسر والے کو دو، امراض خبیثہ والے کو دو، بواسیر والے کو دو، مسے موقعوں والوں کو دو، عورتوں کی رحم کی رسولیاں ہوں ان کو دو۔ اپنا بدرکا تبدیل کر کے، حکیم لوگ سمجھدار ہوتے ہیں تو یہ انشاءاللہ دیں گے، بلغم کھانسی کے لیے دیں گے، جس کام کے لیے یہ دیں گے آپ کو انشاءاللہ نا امید نہیں کرے گا۔ تو یہ میں نے کہا دوستوں کو ایک بہترین سا کشتہ اور آسانی سے بننے والا یہ دے دوں۔ یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے۔ یہ جس گندی امراض ہیں جتنی جس پہ دو گے تو سب پہ انشاءاللہ آپ کو خوش کر دے گا۔ بریسٹ کینسر کو ختم کر دیتا ہے 1 مہینہ کھلائیں تو۔ اس کے علاوہ اور بھی جو چیزیں ہیں جہاں پہ موذی امراض ہیں، خبیثہ امراض ہیں، بلغمی امراض ہیں، تو ان میں انشاءاللہ دو گے تو یہ آپ لوگوں کو نا امید نہیں کرے گا اور اس سے آپ لوگوں کو بہت فائدے آئیں گے۔ اور اس کے بعد دوست ایک چھوٹے سوال کرتے ہیں، اب مجھے یاد آ گیا کہ میں نے کدو والا جو دیا ہے نا، کدو والا بلڈ پریشر کے لیے، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب علی کہ یہ کدو بڑا ہوتا ہے، کلو کا آتا ہے، وہ کھانا ہے، کتنا کرنا ہے، یہ ہے وہ ہے۔
وہ اللہ کے بندے میں نے جب بتایا ہے کہ ایک چھوٹی سی پلیٹ، آپ چھوٹی سی پلیٹ کو بھی اگر نہیں سمجھتے تو کم از کم 100 گرام لے لیں، 100 گرام کدو کے اندر کے کدو کو جو اوپر کا چھلکا ہوتا ہے، جو سخت چھلکا ہوتا ہے، جیسے ہم گھر میں اس کو سبزی کے طور پہ پکاتے ہیں تو کس طرح اوپر سے چھیلتے ہیں، جو سخت سا ہوتا ہے اوپر سے سخت اس کا چھلکا چھیل دیتے ہیں، اندر سے جو گودا ہوتا ہے چاہے بیج ہو جو کچھ بھی ہو وہ تو کچے ہوتے ہیں، اس کے اندر سب چیز اس کے ساتھ کھانی ہے، بیج میج نہیں نکالنے، جو بھی اندر سے اس کا سفید گودا نکلتا ہے اس کے قاشم بنا کے اوپر لیمو نچوڑ کے 100 گرام خالی پیٹ کھا لیں انشاءاللہ۔ یہ مطلب جو مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں یاد آ جاتی ہیں تو میں کہتا ہوں ساتھ ان کا بھی ساتھ ساتھ جواب دیتا جاؤں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بی پی کے لیے بہت زبردست ہے، جو یہ انشاءاللہ استعمال کریں گے نجات کریں گے۔ اور کدو کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ کدو ایک ایسی چیز ہے کہ جسم کے اندر آپ کی کوئی وینیں ٹوٹ چکی ہیں یا پھٹ چکی ہیں، اس پہ میں بعد میں لیکچر انشاءاللہ دوں گا، تو یہ ان کو جوڑ دیتا ہے، اگر ٹوٹ گئی ہیں تو آپس میں ملا دیتا ہے ان کو بالکل بغیر آپریشن کے۔ جو کمزور ہیں یا پھٹ رہی ہیں، جس طرح مثال کے طور پہ لوگ ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جن کو دل کے وال، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جو وال ہیں کسی کے پچک گئے ہیں یا بند ہیں یا پھٹ گئے ہیں یا لیک ہو گئے ہیں، تو یہ ان کو ٹھیک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، اس کے میں کیا کیا فوائد بیان کروں، یہ تو بہت اعلیٰ چیز ہے، اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ بس اس کی جتنی صفتیں کرتے رہو کم ہے۔ تو اسی طرح مطلب میں کامنٹ پڑھتا ہوں نیچے نا، تو پھر مجھے بھول جاتا ہے کہ لوگوں نے کیا سوال کیا، ادھر اتنے کامنٹ کو جواب بندہ نہیں دے سکتا، لیکن کوشش تو میری یہ ہوتی ہے کہ میں جو بھی ویڈیو بھیجتا ہوں اس میں پوچھنے کی کمی گنجائش نہیں چھوڑتا، سب اونچ نیچ بتا دیتا ہوں۔ جب ایک چیز بتانی ہے تو پھر بتانی ہے، پھر اس میں مطلب تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو وہ ساری چیزیں میں بتا دیتا ہوں۔ اب بھی سمجھ نہ آئے کسی کو تو پھر آپ میرا خیال ہے وہ حکیم نہیں ہوتے یا نالائق ہوتے ہیں یا کوئی وجہ ہوتی ہے جس سے دوست ناراض بھی نہ ہو، تو اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ۔ آپ میرے حق میں دعا کریں، میں آپ لوگوں کے حق میں دعا کروں گا انشاءاللہ۔ میرے ساتھ میرے پاس جو کچھ بھی ہے آپ لوگوں کا ہے، اور میں انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں آپ تک ڈیلی کوئی نہ کوئی چیز بھیجتا رہوں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔